لیکن کبھی کبھی بدوائیں ہوتی ہیں. تعس عبد الدینار وعبد الدرہم کہ دینار کا غلام اور دینار کا بندہ تباہ برباد ہو جائے. جو بندہ دینار کا بندہ بن گیا، درہم کا بندہ، کہ جتنے بھی دینی کام ہیں خواہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہیں یا اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، جتنے کام ہیں، جو بندہ اس کو درہم اور دینار کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کے ایمان نہ ہونے کا یا ایمان کے ضعف کا واضح دلیل ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ہے کہ زندگی اجر سے بنتی ہے. یہ کہاں کے لیے سب کچھ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. فرمایا کہ درہم اور دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. اور درہم اور دینار سے کیا ملتا ہے؟ کپڑا. درہم اور دینار سے کیا ملتا ہے؟ کھانا. تو کہتے ہیں یہ کھانے کا غلام تباہ ہو جائے اور یہ کپڑوں کا غلام تباہ ہو جائے. تو ایسا عبد الدینار اور عبد الدرہم، اس طرح کپڑے کا غلام اور کپڑوں کا غلام اور یہ دوسرے دینار کا غلام، یہ کھانے کا غلام، یہ تباہ ہو. اور پھر اگلی بات کیا کہ تائسا تباہ ہو جائے، وہ دکھسا اور منہ کے دل گرے اور اگر کان میں چوکے تو نہ چکے نہ نکلے. اگر کان میں چک جائے تو کیا ہے؟ وہ نہ نکلے. کیوں؟ اس کے مزاج میں کیا ہے؟ ایک بہت ہی رویہ. اگر اس کو دیا جائے تو راضی، اس کے راضی اور ناراضی ہونے کا معیار وہ کیا ہے؟ اگر پیسہ مل رہا ہے تو راضی ہے، پیسہ مل رہا ہے تو کیا ہے؟ راضی ہے. اور پیسہ اپنے سے کم ہو گیا تو میں کیا ہے؟ پریشان ہو گیا. اس کی پریشانی اور اس کی خوشحالی اس کا بنیادی کیا ہے؟ کہ لوگوں کی رویہ وہ اپنا اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہے، بس میرے نہیں کرنا ہے کیوں مجھے نہیں مل رہا ہے. میرے محترم دوستوں، دیکھو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب بندے کا یقین اور اس یقین کے درجات سے کوئی کافر نہیں بنتا. ہمارے علماء نے اس لیے جگہ میں جگہ لکھا ہے شرک دون شرک کفر دون کفر. ریا کو بھی شرک قرار دیا گیا ہے، ریا کو بھی کیا قرار دیا گیا ہے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. کیونکہ ریا سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ریا سے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. وہ عمل گویا اس بندے کے دل کے اندر عمل کی قیمت نہیں ہے، عمل کی قیمت نہیں ہے. عمل کے ذریعے سے یہ اپنی ذات اپنا بتانا چاہتا ہے، عمل کے ذریعے سے اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، عمل کے ذریعے سے شہرت ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے بڑھایا جاتا ہے. جو عمل ذریعہ تھا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا اور اللہ کو راضی کرتا اور اپنا بندہ ہے کیا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور پھر کرنے والا سمجھے اور پھر دل کا کام کرنے والا سمجھے کہ دل کا کام میرے ذریعے سے ہو رہا ہے. بھائی یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا جو دنیا کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں تو مل رہا ہے، میں کام کر لو، اگر میں نہ کروں تو کیا نہ کرو تو نہ کرو، پیسہ نہیں کما رہا ہے تو اس کا نقصان تو تجھے نظر آ رہا ہے. حالانکہ اللہ تجھے بھوکا نہیں مارے گا. لیکن میرے محترم دوستوں، بندے کی عزت کس میں ہے؟ وہ تو دینی اعمال میں ہے. تو اس کو بھی شرک قرار دیا گیا کہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا وما یعبدون اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس کے کتنے درجات ہیں؟ ایک وہ ہے جو بتوں کے سامنے جھکتا ہے، اسی سے مانتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا. یا مثلا جو بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، انسان ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، جھکتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے. یہ بھی درجہ ہے شرک کا. یہ بھی کیا ہے؟ ایک شرک ہے. لیکن ایک یہ کہ جس کا یقین اگر کہتا ہے اللہ کرتا ہے اور عمل پر کرتا ہے لیکن عملی طور پر اس کا یقین اس پر نہیں ہے، تو یہ اسی درجے میں درجہ بدل جاتا ہے، درجہ بدل جاتا ہے. تو جس انسان کا یقین پیسے پر بن گیا
دوسروں کے حالات کے آپ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، عبادت میں امتحان محسوس کرنے لگا تھا کہ امتحان ہے کہ عمل کو چھوڑا جا رہا ہے چیزوں کے لیے یا چیزوں کو چھوڑا جا رہا ہے عمل کے لیے. تو جو نماز کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے تو یہ کامیاب، اور جو نماز کو دنیا کے لیے چھوڑتا ہے تو یہ ناکام. پھر نماز کے لیے جو علم ہے وہ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے اور نماز کے لیے پوری دنیا کو چھوڑنا یہ اس کی ذمہ ہے. اگر اس پہ مقابلے میں آ جائے، اس طرح اس نماز کا علم سیکھنا، اس نماز کا علم سیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ فرض ہے کہ اس نماز کا علم سیکھو، کیونکہ یہ علم فرض کا درجہ ہے. فرائض والا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے قیام کو ٹھیک کرو، اپنے رکوع کو ٹھیک کرو، اور اپنے سجدے کو ٹھیک کرو، اور اپنے جواب کو کیا کرو؟ ٹھیک کرو. اس طریقے سے اپنے عبادات کی زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنا جو فرض ہے اس کا، تاکہ اس کے لیے بھی وہ فرض کرنے سے چیزوں میں نقصان نظر آئے گا. لیکن اس کا یقین کیا ہے کہ میرا کام بندگی کرنا ہے، نہ میرا کام کمانا ہے، نہ میرا کام کمانے کو چھوڑ دینا ہے. حکم کی وجہ سے کمانا، حکم کی وجہ سے چھوڑ دینا، حکم کی وجہ سے لگنا اور حکم کی وجہ سے چھوڑ دینا، یہ میرا کام ہے کیونکہ میں بنتا ہوں. میرا کام بندگی ہے، میرا کام کیا ہے؟ بندگی. اور اپنے اس نماز پر جو مانگے ہیں اس کا یقین اس سطح پر حاصل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مشاہدے میں جو کچھ فائدہ سمانا ہے کہ اس کو ٹکرا سکے، کہ اس کو کیا سکے ٹکرا. یہ اس دعوت سے اور فضائل کے علم میں بیٹھنے سے یہ یقین اس کو حاصل ہوگا. اس کے وہ اسباب اختیار کرنا جن اسباب کے اختیار کرنے سے ان اعمال کا شوق بڑھے اور ان اعمال پر جو واقع ہے اس کا یقین دل کے اندر اترے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اثر لے. یہ اس کی ذمہ داری ہے خصوصی. اور پھر اللہ کے لیے کہنا کہ میرا اور کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ اللہ کی رضا اس کے نظر میں سب سے زیادہ دکھتی ہے. میری جان قربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے. میرا پورا مال قربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو یہ کوئی تاوان نہیں. آج ہم دن میں بدل بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آ رہا ہے کہ ماشاء اللہ وقت لگ گیا تو یہ یوگا پیسہ زیادہ آ رہا ہے، چیزیں زیادہ آ رہی ہے. اور پھر جب دوسرا کو کھا جاتا ہے تو گش بھی رہ جاتا ہے، تعلیم بھی رہ جاتی ہے، ضرورت بھی رہ جاتا ہے، عمر بھی رہ جاتا ہے. کہتے ہیں وہ ذرا مسئلہ ہے، یہ ذرا حالات ہے. ہم تو ہر اعتبار سے کمزور ہیں. نہیں میرے محترم دوستوں، یہ اس ماحول کے اس کو نکالنا ہے تاکہ دین کے مطابق زندگی گزارنا. کیا کرنا ہے؟ سیکھے. تب اس کے لیے کسی چیز میں لگنا کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹھیک ہوگا، وہ صحیح ہوگا اور یہ سنت کے مطابق کرے گا. تو جب بندہ کے کسی چیز پر یقین آ جاتا ہے تو اسی کا ہو جاتا ہے. تو اگر پیسوں پر یقین ہے تو پیسے والا دوسرے پیسے والوں کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا. بلکہ یہاں تک ہمارے بڑے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا لگام کسی کے ہاتھ میں ہو. لگام کس کے ہاتھ میں. اب جب لگام کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کے قابو میں ہے. اس کے کیا ہے؟ قابو میں ہے. تو جب اس کو دائیں طرف مڑنا چاہتا ہے مڑتا ہے، بائیں طرف مڑنا چاہتا ہے مڑتا ہے، تیز چلانا چاہتا ہے، اشارے سمجھتا ہے، اشارے سمجھتا ہے کہ سوال چاہتا ہے کہ کھڑے رہو میرے انتظار میں، سوال چاہتا ہے کہ دائیں طرف پڑھو، بائیں طرف پڑھو. اس طرح جب بندے کا یقین ان چیزوں پر آ جاتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے. پیسوں جو اس کے اندر کی بات یہ ہوگی کہ اگر میں ان کی بات مانوں گا، دیکھو اطاعت کروں گا تو مجھے ملے گا، اور جب مجھے ملے گا میرا کام بن جائے گا. اور جب میں نہیں کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا، اور جب مجھے نہیں ملے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک کام ہے. نبیوں نے کام کیا، کام قربانی سے کے ساتھ. قربانی کا مطلب دیکھو ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا، یہ بندہ اللہ سے مانگے. تو جب روزانہ کرتا ہے روزانہ والا کام، جیسے میں نے کہا نا سچ بولتے بولتے بندہ کیا بن جاتا ہے، اور جھوٹ ایک آدھ دفعہ جھوٹ بولنے سے بندہ جھوٹا نہیں بنتا.
जब इस रास्ते पर चल पड़ता है, जो भी मानना हो इस तरह अहकामात को लाए करना, आगे पीछे करना, तो ये झूठ बोलते 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 क्या हो जाता है। इसलिए अल्लाह की दी हुई इख्तियार और अल्लाह ने अल्लाह की दी हुई ताकत को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करते करते यहाँ तक पहुंच जाता है कि इस पर झूठे का मोहर लग जाता है। जुल्म का क्या लग जाता है, किसी का फिर खात्मा किससे हो जाता है, जुल्म के साथ। क्यों? उस कसरत मुजालत की वजह से और कसरत मुमारसत की वजह से वो हर हाथ में करते 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 वो जैसे बंदा जिक्र करते 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 जाकर बन जाता है, इबादत करते 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 आदत बन जाता है, दावत देते देते ताजदारी बन जाता है। इस तरह मेरे मुहतरम दोस्तों, बंदा जब नेक अमल करता है करते करते उसको उसका नूर उसका अमल का नूर क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो जब अमल का नूर मिलता है तो फिर ये बंदा चीजों को छोड़ सकता है, चीजों को छोड़ सकता है। इसलिए उस अमल के मुकाबले में कोई भी चीज हो तो उसका छोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हमारे हज़रात फरमाते हैं कि निकालो अल्लाह के रास्ते में और अमल पर डाल दो बगैर चीजों के, ताकि वो ज्यादा ही अमाल इतना करे कि इन अमाल का क्या बन जाए, इन अमाल का मिजाज बन जाए, अमाल के साथ मुनासिबत बन जाए। और ये आखिरी बात अर्ज कर लूं कि उसके साथ कुर्बानी है। कुर्बानी क्या है, काम जो मिलेगा वो कुर्बानियों का, देखो नबी की जिंदगी कुर्बानी से जुड़ी हुई है और जिसने पैगंबर के हाथ में हाथ डाला उसकी जिंदगी भी किससे है, और हज़ार साहब इकराम की जिंदगी भी कुर्बानियों से जुड़ी हुई है, पूरी जिंदगी। इसलिए ऐसा मजमुआ जो दीनदार भी हो और दीन के लिए माल और जान लगाने वाला भी हो, ऐसे मजमुआ को अल्लाह उस जमाने के बातिल के टूटने का जरिया बनाता है और अपने दीन के एहया का जरिया बनाता है। वो तब होगा कि जब जो वक्त जिस काम के लिए अल्लाह की निस्बत से बंदा दे दे, मसलन मिसाल के तौर पर ये वक्त नमाज का है, अब इसमें दूसरी चीज का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि काम किधर से आ गया, पहले से कुछ है, पहले से क्या है और अल्लाह की तरफ से इसमें दूसरी चीज कहा जा सकती है कि इस वक्त में बंदे कोई और काम करे। तो जिस तरह बंदा हर हाल में नमाज पढ़ता है तो यह नमाज ही पढ़ता है, इस तरह जो वक्त इसके जिक्र का है उस वक्त अपना जिक्र पूरा कर लेता है, उस वक्त कुरान पाक की तिलावत पूरा कर लेता है, उस वक्त जो भी अमल इसका है अल्लाह की निस्बत से उसको पूरा करते करते और अपने अगर मुकाबला आ जाए तो उसको क्या कर लेता है, मुअख्खर कर लेता है और उस मुअख्खर करने से जो नुकसान आ जाए उस नुकसान को रोका नहीं। अच्छा इधर तो ख्याल रखूंगा, इधर क्या करूँ, उस वक्त जिक्र पूरा कर लिया, नुकसान आ गया ज़ाहिरी तौर पर, ये ज़ाहिरी तौर पर अंदर का कोई नुकसान नहीं। अच्छा फिर अंदर ख्याल रखूंगा, तो ख्याल रखना क्या जरूरी नहीं तलाब में इस नंबर में सुन के अच्छा फिर अंदर चला या मेरे को भी तलावत छोड़ दे या जिक्र छोड़ दे या फिर सीखने के लिए डाला है उसके जिम्मा है, उसमें उसी मतलब जो भी कारोबार का नुकसान हुआ है हुआ कहते अच्छा आइंदा नहीं जाऊंगा, आइंदा जो नहीं जाएगा उसको अल्लाह दे देगा। हमारे अच्छा इस पर मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा क्या है इस वक्त मैं नहीं सीखूंगा, नहीं भाई अल्लाह की निस्बत से जो वक्त दे दिया और जो काम कर तो अल्लाह के लिए वो अमल बाकी रहता है जो अल्लाह के लिए हो होता है। इसलिए हमारे जो तबलीग के तरीके में बताए जाते हैं तो वो ऐसा आसान तरीका दिया गया है, ये नहीं कि क्या मतलब कई आसान तरीका है, लेकिन ये रास्ता है सही पर आने के लिए उस पर क्या है, तो क्या कि कम से कम 4 महीने लगा, क्या लगा 4 महीने लगा। अच्छा 4 महीने रसूल मुरादात के साथ लगा जी, चाहते हुए लगा देना, सवाब से इनकार नहीं है उसके तो, लेकिन बंदा बन जाए, बंदा क्या है बन जाए, बनने के लिए तो ये है कि दवा भी लो, वक्त लो, पूरा लो, परहेज भी करो, अल्लाह से मांगो भी तो तब से हाथ मिलती है। इस तरह बनने के लिए ये है कि अपने सब चीजों से एक तरफ होकर और अल्लाह का
کیا ہے اور اپنے کو دیندار بنانے کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو دیندار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھو دیندار رکھنے کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ محنت ضروری ہے جو محنت اس کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اپنے کو درست رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ایسی محنت کرو جو محنت اس کا کیا ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ حق کا کیا مطلب، کہ اپنے کو پڑھو، اپنے کو دیکھو، جتنے محنت تم سے مطالعہ کے لیے کرتے ہو اور تجارت کے لیے کرتے ہو اور اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہو، اس محنت کا حق یہ ہے کہ اپنے دنیا کی محنت کو اس محنت کے نیچے رکھو، تم اوپر رہو گے اللہ کا۔ یعنی دنیا کی محنت کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو دین پر کیا کر دیا جائے، دین کے اوپر لایا جائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جس طرح آپ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے زراعت اور زمینداری کے کام کرتے ہو اور اس کے لیے محنت کرتے ہو، تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق ہے کہ اس سے زیادہ کرو، اس سے کیا کرو، تو اس کا حق ہے کہ اس کو کیا کرو، اس کو زیادہ کرو۔ ورنہ خدا نخواستہ اگر بندہ دیندار آدمی اگر اپنے دین کے لیے اس کی محنت نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ خود یہ احکامات توڑنے لگ جائے گا، اور اس کے اندر جو دینداری ہوگا، اگر ایک مال کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے مالداری باقی نہیں رہے گی، مالداری باقی نہیں رہے گی، تو دین کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے دینداری کہاں باقی رہے گی۔ یہ موٹی بات ہے کہ مال کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، تو مال کی محنت کرنے کی وجہ سے اگر میری مالداری باقی نہیں رہے گی تو دین کی محنت کرنے کی وجہ سے میری دینداری کیا باقی رہے گی۔ چاہے کہ اور دینداری میں لگا رہا ہو، جس طرح ایک بندہ مال کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مالداری باقی نہیں رہتی، چاہے کہ ہزاروں کے بجائے لاکھوں کا مالک بن جائے اور لاکھوں کے بجائے کروڑوں کا مالک بن جائے اور ایک کروڑپتی اور لکھپتی بن جائے اور مال کی محنت نہیں کر رہا ہے، اس طرح جب دین کی محنت نہیں کر رہا ہے تو چاہے کہ یہ مستحبات کا اور یہ سنن کا اور یہ فرائض کا اور یہ دین کی محنت کے لیے ہمارے کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ عافیت مانگو، لیکن جو وقت جس نسبت سے دیا گیا ہے اس وقت میں وہ کام کرنا اور اپنے ضرورتوں کو مؤخر کرنا، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پھر ہر سطح پر قربانی، ہر سطح پر کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کسی والے بڑے پیمانے کہ کچھ چبوترا بننا، کیا بننا؟ 3 چلے زمین لگا دیے ہمارے محلے میں، 3 چلنے والے 20 ہو گئے، ہمارے محلے میں 3 چلنے والے 40 ہو گئے، ہمارے محلے میں 3 چلنے والے 50 ہو گئے، ہمارے محلے میں روزانہ اتنے والے اتنے ہو گئے، ہمارے اتنے ہو گئے، ہمارے لوگ اتنے نمازی بنے، اچھا ابھی 100 میں 50 بن گئے، ابھی 200 ابھی 40 بن گئے۔ ابھی یہ اس کے فاتحیت کا انکار نہیں ہے، اس کے فاتحیت کا انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ مجمع ہے کہ اس کو موت تک اللہ پاک کسی قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہر موقع پر کام کرنے والا ہو، اگر سروزے کا وقت ہے، اگر چلے کا وقت ہے، اگر مقام پر گشت کا وقت ہے، اگر بیرونی گشت کا وقت ہے، اگر روزانہ کا وقت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے ماہانہ خروج کو بڑھا دے گا۔ یعنی کہ موت میں کس کا ہر مہینہ کتنا ہوگا؟ 3 دن ماشاءاللہ، نہیں یہ آگے بڑھے گا، یہ سالانہ وقت اس کا آگے بڑھے گا۔ یعنی کہ موت میں کیا ماشاءاللہ سالانہ چلنا اپنے دین کے خروج کو اور اپنے دنیا کے کاموں کے اس طرح کامے پر جب کر رہا تھا تو اس میں شک نہیں کہ ثواب اور اجر یا دینداری وہ تو باقی رہے گی، لیکن اس کے ذریعے سے باطل ٹوٹ جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور یہ محنت انبیاء علیہ السلام کی محنت کے پورا مشابہ ہو کر اس پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائے تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کو اللہ توفیق دے گا کہ کبھی روزے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو کبھی مہینے میں 10 دن میں آگے بڑھ رہے ہیں تو کبھی چلنا تو کبھی 4 مہینے میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے نہیں رہتے بلکہ کیا آگے بڑھ روزانہ کے اعتبار سے روزانہ کا تعلیم کے لیے بھی مقرر ہے، تلاوت ذکر کے لیے اس میں آگے بڑھتے بڑھتے دنیا کے کام کے لیے وقت تھوڑا ہو جاتا ہے اور دن کا کام کیا ہو جاتا ہے۔ جب یہ دن کے کام کو آگے رکھے گا اللہ اس کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھے گا، اور دن کے کام کو پیچھے رکھ کر کبھی کوئی نہ آگے بڑھانا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس لیے
ادھر کے یہاں تک کہ ان قربانیوں میں آگے کرتے کرتے اللہ سے مانتے مانتے اور اپنے گھر پر جو مسئلے آئے اس کو برداشت کرتے کرتے اور اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف آ جائے اس پر رونا نہیں ہو تو تمہارا بات کا ہوگا۔ صحابہ کرام کو شہید ہوئے تھے اللہ کے دین کی نسبت سے، تو کیا وہ وہ میدان میں ہے، میدان میں ہے، میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور شہید ہو گیا، ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہے، ہاتھ زخمی ہو گیا، لڑنا مشکل ہے، اسی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو پھینک دیتا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ دین کہ ایک عالم اس قابل ہے کہ اس پر بندہ اپنی جان کو قربان کرے، جائے کہ ایک پیسے کے لیے سنت کو قربان کیا جاتا ہے اور احکامات کو قربان کیا جاتا ہے اور احکامات کی وجہ کو قربان کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ تو اللہ ہی کام لیتا ہے، لیکن بندہ اللہ کے ساتھ سچا تو ہے۔ ابھی کتنا مطلوب نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں گا تو اللہ میرے کام کو خراب کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ رکھو، اللہ کے دین والے میں جو اشارہ ہوگا وہ نہیں رہے گا تو ہوگا، اور اللہ کے دین کو ضائع کرنے والے ایک مسئلہ ہے بس کا، تو اللہ کے حکم کی عبادت کرو، اللہ تیری عبادت کرے گا۔ اگر اپنے مال کی عبادت کرتے ہو تم اپنے مال سے دین کی عبادت نہیں کر سکتے، تم اپنی مالوں کی خود عبادت نہیں کر سکتے، تم اپنی جان کی خود عبادت نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو ضائع ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے راستہ کیا بتا دیا کہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، حکم میں پورا کرتے ہو، حکم میں ضائع کرتے ہو، حکم کی عبادت کرو، اللہ تیری عبادت کرے گا۔ بس یہ راستہ ہے، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری کام کرے گا۔ اور بندہ ہے کہ میری مدد کرے جو میں چاہتا ہوں، پھر میں روک کروں گا جو اللہ چاہے گا۔ مجھے ملنا ہے، مجھے آپ 4 مہینے کے 8 مہینے کے مزدوری کسی جگہ کرتا ہے نا، مثال تو ایسے ہی ہے، مجھے آپ کو کیا دے دو، کوئی لاکھ کو بندہ وہ دے دو، پھر انشاءاللہ میں کیا کروں گا پڑا ہوں اور ہمارا کام نہیں ہو جو میرے پر آپ کے درمیان ہے اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے، اور اس پر پھر آگے نتیجہ مرتب کرنا وہ میرا کام ہے۔ اپن جائیں گے پھر پہلے اللہ وہ کرے ہم جائیں اور اسی پر کرے جتنا بھائی یہ تو اسے تمنا ہے، امید ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستے پر کو عصمت کی نظر سے دیکھیں، محبت کی نظر، اور خاص کر کام کرنے والوں کے نظروں میں دیکھو یہ کام کسی کو حکومت چلانے سے نہیں روکتے، لیکن یہ کام انسان کے اندر یہ حیات پیدا کر دیتی ہے کہ حکومت چلانے میں ایک حکم اس حکومت سے قیمتی ہے۔ اگر حکم سارا ہو رہا ہے تو اس طرح حکومت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب نہیں کر سکتے نہ کرو، کیوں یہ اس سے قیمتی نہیں ہے کہ اس کے لیے حکم اور سنتوں کو کیا کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ اس سے پہلے وہ سیکھو، پہلے کیا کرو وہ سیکھو کہ جس یقین اور جس اخلاص اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا غالب ہو کہ مخلوق کا تعلق تو غالب نہ جائے۔ اس لیے بھائی پوری دنیا میں جو آج مسئلے ہیں، لوگ جو بھی کہیں ہماری بات تو یہ کہ دین نہ ہونے کی وجہ سے، اور دین اس وجہ سے نہیں ہے کہ دن کی محنتیں نہیں ہے، اور دن کی محنت اس وجہ سے کہ محنت کرنے والے بھی اپنے محنتوں پر مطمئن ہو گئے، اور اپنے محنتوں کو اپنے دکانوں کے، اپنے زمینوں کے، اپنے کارخانوں کے اور اپنے دنیا کے اسباب کے اس طرح تابع بنا کر چل رہے ہیں کہ اس میں لگنے سے اس کا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ادھر لگنے سے ادھر کا جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے کہتے میرے ذمہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بات کہتے آگے بڑھے، کیا کریں، آخر آگے بڑھتے یہاں تک اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، جسے میں نے کہا کہ سچ بولتے بولتے سچا نکل جاتا ہے۔ اس طرح قربانی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے ہاں ایسا یقین سے ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مجموعہ ہے کہ جس مجموعے کے قربانی پر میں اس زمانے کے بعد کو توڑوں گا اور آپ کو زندہ کروں گا۔ یہ خوش قسمت انسان ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ اپنا دین زندہ کرے۔ تو بھائی اس کے لیے تیار ہے، اس لیے اس مجمے میں
सब साथी जिस सतह पर अल्लाह ने पहुंचा दिया है वो हर एक को बताए अपने अमल के एतबार से उससे आगे की नियत करें, आगे की नियत। उसके लिए तरतीबें क्या है कि जिन साथियों के अभी तक 4 महीने नहीं लगे, चिल्ले लगे, 4 महीने नहीं लगे, कहते मेरा काम है, मेरा ये मसला है, मेरा प्लान है, मेरा प्लान है, तो भाई इन चीजों की पकड़ से अपने आप को बंदा क्या करे, निकालने की कोशिश करे ताकि क़यामत के दिन उन मुजरिमों के सपने ना हो। इसलिए उसके लिए ये कहा जाता है कि ऐसे साथी जिनके 4 महीने नहीं लगे हुए अभी तक, 4 महीने में नहीं चल रहे, सिर्फ चिल्ले की नियत करके आए हैं, वो नियत कर ले कि इंशाअल्लाह 4 महीने पूरा करके जाएंगे। ऐसे साथी अपने जगह पर खड़े होते हैं। जो पहले से चल रहे हैं वो बैठे रहे, जो पहले लगा चुके हैं वो भी बैठे रहे, जो चिल्ले से 3 चिल्ले कर चुके हैं वो भी बैठे रहे, वरना से बंदा बहुत ज्यादा गड़ा हो जाता है। ऐसे साथी जो दिलों देखने आए हैं, दिलों के लिए आए हैं, महीनों के लिए आए हैं, वो ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह पूरा 4 महीना उसूल और आदाब के साथ लगाकर वापस जाएंगे। हिम्मत कर ले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमा दे। हिम्मत बर्दाश्त मदद खुदा, ये कदम उठाना मुशाहिदे के खिलाफ है, लेकिन क्योंकि मुशाहिदे में नजर आता है नुकसान हो जाएगा, और अल्लाह के ऊपर यकीन है कि कोई नुकसान नहीं, फायदा ही। इसमें तो नुकसान में फायदा है, क्या है? जितना सारे लोग को नुकसान होगा जितना अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए कुर्बानी करने वालों को बहुत कुछ मिलता है। आज ही हिम्मत करते हैं माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। अच्छा भाई, इनके साथ वो साथी खड़े हो जाए कि जिनके 4 महीने लग चुके हैं, हर साल चिल्ला लगाते हैं, वो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, वो ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह 4 महीने लगा दूं, 4 महीने लगा के जाऊं। आज वो साथी खड़े हो जाए अपनी जगह। आज जिनकी तरतीब पहले बन चुके वो बैठे रहे, और जो तुम्हारा और अल्लाह के दरमियान में एक बंदा एक निजाम बना लेता है, खुद उसके पीछे फिरता है और खुद उसको वजूद में लाने के लिए कोशिश करता है कि उसका तरीका होता है कि पीछे चलना लोग के लेकिन रकम कैसा आ जाएगा कि लोग पीछे करेंगे। हमारा एक किस्सा सुन रहे थे, बोल रहा पूरा किससे बातों में तब्दील हो जाते बातों में सुनाते थे कि बांग्लादेश में या किसी जगह इस्तेमाल था, तो वहाँ लोग नाम दे रहे थे, तो नाम देने वाले बहुत सारे थे, लिखने वाले कम। तो एक मेवाती लोग वो एक कोने में जाकर रोका, कहते मैं पीछे गया कि तुम क्यों रोक रहे हो? कहते हजरत मेहनत करते थे, कहते निकलो हम निकलने के लिए तैयार नहीं थे। फरमाया उस दिन तुम्हारा क्या बनेगा कि तुम नाम दोगे, लिखने वाला कहेंगे मिसर का नाम ले रहा हो। कहते आज हमें अल्लाह ने अपने हाथों से निकाल दिया कि कितने करोड़ हुए, और लिखने वाले क्या है वो कह रहे हैं सबर करो, अभी तरह सबर कर लो। मेरे दोस्तों जिस काम का अल्लाह कर देगा उसको मेरे लाए उसके सब को जिस पर कर दिया माशाअल्लाह तशरीफ रखे अल्लाह। अच्छा जो बाकी मैं से एक बात कहूँगा, बताऊँगा क्या है देखो आज आखिर में जो बात होगा इसकी नियत कौन कर देता है कि महीने में 3 दिन जो हफ्ता मुकर्रर और साल में चिल्ला जिस महीने में मैंने मुकर्रर करेंगे और देश का जो वक्त और विभिन्न देश का जो वक्त और मुकर्रर और वो सारा काम के एतबार से जो अल्लाह की वसत पर देना चाहिए इन मामूलियात का मैं रोजाना का रोजाना, हफ्तेवारी का हफ्ते में, माहाना का माहाने में, सालाना में, इस नियत के साथ जो पूरी जिंदगी अल्लाह कबूल कर ले, लेकिन इन चीजों को मैंने छोड़ूंगा कि दस कभी जरूरत है और दूसरों को तैयार करते हुए जरूरत है, दूसरों को तैयार करते हुए लश्कर, दूसरों को तैयार करते हुए अपने साथ जोड़ना, दूसरों को तैयार करते हुए रख गया। तो एक ऐसे साथी कौन है जो कहते हैं ये मामला खासकर जो बन रहा हुआ है कि इंशाअल्लाह इसमें अभी तक जो कमी हुई है वो अल्लाह माफ करे, आइंदा